ویلکم ٹو مائی لسنرس ویورس، خوش آمدید سامعین کرام، ناظرین اکرام۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم فوری طور پہ یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم خود وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں قانون کیا اجازت دیتا ہے؟ قانون کی نظر میں ایسا کون سا طریقہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنا وہ کام، وہ مقصد حاصل کر سکیں؟ تو ایسے حالات میں قانون کی نظر میں ایک جو عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، مگر ان کی قانونی لوازمات کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسی ماہر قانون سے، کسی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ کام ہے، اب ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں۔ وہ ان کو ایک مشورہ بھی دیتا ہے، گائیڈ لائنز بھی دیتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے مختار خاص اور ایک ہے مختار عام۔ یہ دونوں مختار نامے کی قسمیں ہیں، کائنڈس آف پاور آف اٹارنی۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ پاور آف اٹارنی، مختار نامہ ہے کیا؟ قانون کی نظر میں قانون اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مختار نامہ کی ڈیفینیشن، تعریف جو ہے وہ اسٹیمپ ایکٹ میں سیکشن 2 سب سیکشن 21 میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: پاور آف اٹارنی انکلوڈس اینی انسٹرومنٹ امپاورنگ اے اسپیسیفائڈ پرسن ٹو ایکٹ فار اینڈ ان نیم آف دا پرسن ایگزیکیوٹنگ اٹ۔ اس کا مطلب کہ مختار نامہ سے مراد ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے اس کا تکمیل کنندہ ایک خاص شخص کو اپنی طرف سے اور اپنے نام سے عمل یا وہ کام کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو یہ جناب قانون کی نظر میں اس کو مختار نامہ کہتے ہیں۔ مختار نامہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کو اس کے نام پر اور اس کی طرف سے کسی قسم کے قانونی امور سر انجام دینے کے لیے اجازت نامہ ہوتا ہے۔ جس شخص کے حق میں ایسا مختار نامہ تکمیل پایا جاتا ہے، وہ اختیار دہندہ کے نام پر قانونی امور سر انجام دے سکتا ہے۔ جو اختیار دہندہ سر انجام دے سکتا ہو اور جن امور کی صراحت مختار نامہ میں کر دی گئی ہو۔ اب ریفرنس ہے، ایک قانونی ریفرنس ہے 15 LJC پیج نمبر 174۔ مختار نامہ کی وضاحت کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے: where one is authorized in writing on behalf of an other and in his name to do an act that is an appointment of an attorney۔ یعنی جب کسی شخص کو کسی شخص کی طرف سے اور اس کے نام پر کوئی فعل کرنے کا تحریری اختیار دیا گیا ہو تو یہ مختار کی تقرری ہوگی۔ مختار نامہ کے ذریعے ہر وہ شخص اپنے اختیارات کسی دیگر شخص کو منتقل کر سکتا ہے جو معاہدہ کرنے کے قابل ہو، اہل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، نہ کہ کوئی پاگل کے ہاتھ میں اپنا سارا کچھ دے دیں۔ ایک شادی شدہ عورت خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، مختار کا تقرر کر سکتی ہے۔ مختار نامہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر بحیثیت مختار فریق ثالث سے معاملات طے کرتا ہے اور کوئی لین دین کرتا ہے تو ایسے معاملہ یا لین دین کو قانونی شکل میں لایا جاتا ہے، قانونی شکل دی جاتی ہے، اور اس امر کی تسلی کے لیے کہ واقعی وہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مختار ہے
اور واقعی ہی اس کے ذریعے اور اس کے نام پر تمام امور سر انجام دے سکتے، بطور ثبوت مختار نامہ تحریر کر لیا جاتا ہے اور اسے رجسٹرڈ کروا لیا جاتا ہے۔ مختار نامہ کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جس میں مختار نامہ کی روح سے مختار صرف انہی اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف وہی اختیارات اور انہی کا وہ مالک ہوگا جن کی وضاحت صراحت مختار نامہ میں موجود ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تعین شدہ اختیارات کے علاوہ کوئی مختار کوئی امر سر انجام نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں مختار نامہ صیغہ متکلم میں لکھا جاتا ہے، I authorize to so and so for that purpose, for what and which time he can execute before any competent authority, in court, in any decision from myself on my behalf۔ مختار نامہ کا رجسٹرڈ کرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر رجسٹر کرا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اگر مختار نامہ جائیداد کی منتقل کے بارے میں ہے تو اسے رجسٹر ضرور کروائیں، کیونکہ جائیداد کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، بے شک وہ اموول ہو یا موویبل پراپرٹی ہو۔ جائیداد میں اس لیے کہ کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو عدالت میں آپ جا سکیں۔ عدالت آپ سے ثبوت مانگتی ہے، بیان حلفی لے گی کہ واقعی یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا، تو آپ مختار خاص یا عام یا مختار نامہ اس کو دکھا سکتے ہیں۔ بحیثیت مختار اگر ایک شخص دوسرے شخص کی جائیداد جن نے اختیار دیا ہو سے متعلق کوئی امر انجام لاتا ہے تو اس کی حیثیت قانونی ہوتی ہے، اور اختیار دہندہ بعد میں یہ عذر نہیں لے سکتا کہ فلاں شخص نے اس کا مختار نہ تھا یہ کام کیا ہے، یا اس نے ایسے شخص کو کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ مختار نامہ منسوخ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ لکھ دیا تو منسوخ ہی نہیں ہوگا۔ منسوخ ہو سکتا ہے کن حالات میں، کن وجوہات کی بنا پر، کس وقت اس کی قانون لا اور قانون میں وضاحت ہوتی ہے۔ اختیار دہندہ کے انتقال کی صورت میں مختار نامہ کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر اختیار دہندہ کے انتقال پر یا انتقال کی صورت میں مختار نامہ کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ مختار نامہ ایک شخص کے حق میں ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد اشخاص کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگوں کے حق میں بھی آپ مختار نامہ لکھ سکتے ہیں، یا ایک نام کے لکھ دیں، ایک بندے کے نام کر دیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپشنل ہے، مگر اس کا نام، پتہ، ہر چیز وہ اس میں لکھنی ہوتی ہے۔ کسی جائیداد کے مشترکہ مالکان ایک شخص کو یا علیحدہ علیحدہ اشخاص کو اپنا مختار خاص، مختار عام مقرر کر سکتے ہیں۔ مختار نامہ میں تعین شدہ فرائض یا جن مخصوص امور کی وضاحت کی جاتی ہے جن کے لیے مختار نامہ تحریر کیا گیا تھا تکمیل پا جائیں تو مختار نامہ کی حیثیت پھر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس کام کے لیے مخصوص مختار نامہ لکھا گیا وہ ہو گیا ہے تو مختار نامہ ختم۔ ٹھیک ہے، مختار نامہ اختیار دہندہ کے دستخط یا نشان، انگوٹھا اور گواہان کے دستخط ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کی جگہ اس کے نام پر اس کے ذریعے افعال، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کی جگہ اس کے نام پر اس کے ذریعے افعال سر انجام دینے ہوتے ہیں، کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ایسے شخص کو مختار نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی باقاعدہ مختار نامہ کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم مختار نامہ کے لوازمات پورے نہیں ہوتے۔ AIR 1926 لاہور پیج 229، یہ ریفرنس میں دے رہا ہوں، ایک مثال کے ذریعے اس امر کی وضاحت کی گئی ہے۔ پاور آف اٹارنی آتھورائزنگ دا ایجنٹ ٹو ایکٹ generally or in more than one transaction is known as general power of attorney۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مختار نامہ کسی ایجنٹ کو عام طور پر افعال سر انجام لانے یا ایک سے زائد معاملات، لین دین
کرنے کا اختیار دے تو یہ مختار نامہ عام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، مختار نامہ عام یعنی جنرل پاور آف اٹارنی، دوسری قسم ہے مختار نامہ خاص یعنی اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اس میں مختار نامہ عام جنرل پاور آف اٹارنی یہ ہوتا ہے کہ عدالت، ایک ریفرنس دے رہا ہوں، عدالت مدراس کی عدالت نے AIR 1960 پیج 601 پہ مختار نامہ کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے، اگر مختار نامہ کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ اس میں اختیار علیہ کو کئی امور سر انجام دینے کا اختیار دیا گیا ہو یا جائیداد سے متعلق جتنے بھی اختیارات ایک شخص کو استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا شخص ایسے تمام اختیارات کی سر انجام دہی کے لیے تمام اختیارات اپنی طرف سے اور اپنے نام پر کسی دوسرے شخص کو بذریعہ مختار نامہ منتقل کرتا ہے، ٹرانسفر کر دیا اس نے، فار دا ٹائم بینگ فار سچ دیٹ ورک which will be executed at that time when it will be required۔ تو ایسے مختار نامہ کو مختار نامہ عام کہا جاتا ہے، یا عام لفظ سے یہی مراد ہے کہ منتقل ہے کو ہر قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، مختار نامہ رجسٹرڈ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے مختار نامہ خاص، اسپیشل پاور آف اٹارنی، کسی ایسے شخص کو مخصوص کام کی سر انجام دہی کے لیے مختار کا تقرر جس مختار نامہ کے ذریعے ہوتا ہے اسے مختار نامہ خاص کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک مخصوص کام کی سر انجام دہی کے لیے مختار کا تقرر جس مختار نامے کے ذریعے ہوتا ہے اسے مختار نامہ خاص کہا جاتا ہے، اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ کسی ایک امر کی وضاحت کر دی جاتی ہے جو اختیار علیہ شخص نے سر انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے اسے مختار نامہ خاص کہا جاتا ہے۔ یہ مختار نامہ خاص ہوتا ہے اگر کسی مقدمہ کی پیروی کی خاطر بھی تیار کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، جائیداد کو واگزار کرانے کی حد تک، کرایہ وصول کرنے کی حد تک۔ ایسی صورت میں اختیار علیہ کو صرف 2 اور وہی امر سر انجام دینا ہوتے ہیں جس کی وضاحت اور صراحت مختار نامہ میں کر دی جاتی ہے۔ جب ایک مخصوص کام ہو جاتا ہے تو مختار نامہ خاص اپنی حیثیت، قانونی حیثیت ختم کر دیتا ہے، ختم کر بیٹھتا ہے، کیونکہ کام ہو گیا ہے اس لیے مختار نامہ خاص کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا جناب مختار نامہ، اس کی 2 اقسام کیا کیا ہیں، یعنی جنرل پاور آف اٹارنی کیا ہوتا ہے اور اسپیشل پاور آف اٹارنی یعنی مختار خاص کیا ہوتا ہے، مختار عام کیا ہوتا ہے، جس کی میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے قانون کی نظر میں، قانون کی زبان سے۔ اس کو یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو کل کو کوئی مسئلہ بنے تو آپ کو پتہ ہو کہ مختار نامہ خاص لکھا تھا میں نے تو عام کہا تھا، یا عام لکھا ہے تو میں نے تو خاص کہا تھا۔ تو ان دونوں کی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان میں کیا فرق ہے، عام اور خاص۔ جو کورٹ میں یا کسی بھی لیگل فارم پہ یا کسی بھی لین دین معاملات میں کسی بھی پارٹی کے درمیان یا کسی اشخاص کے درمیان لکھا جاتا ہے اس کو مختار نامہ کہتے ہیں۔ تھینک یو، میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، بہت بہت شکریہ۔ کمنٹس کریں، مجھے کال کریں، آئی ول ڈو مائی بیسٹ فار سیک آف یور گڈ سیلس۔ اللہ حافظ۔